قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم واللہ بصیر بما یعملون۔ یہ سورہ مائدہ کی 68ویں آیت سے لے کر آیت نمبر 71 تک کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے تو تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی جس پر تم کھڑے ہو سکو، اور اے رسول جو وحی تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، لہذا تم ان کافر لوگوں پر افسوس مت کرنا۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا صابی یا نصرانی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ ہم نے بنو اسرائیل سے عہد دیا تھا اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے۔ جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا تو کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کرتے رہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے اندھے بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے بہرے بن گئے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے اہل کتاب کو یعنی یہودی اور نصرانی حضرات کو پھر ایک مرتبہ ناصحانہ انداز میں دعوت دی ہے، اور اس میں یہ فرمایا کہ تم ابھی تک یہ سمجھ رہے ہو کہ تم جو تورات کا نسخہ تمہارے پاس ہے اس کے اوپر ایمان لا کر تم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہو کہ بس ہمارا کام پورا ہو گیا اور ہمیں اب جنت ملنے والی ہے۔ تو یاد رکھو کہ اس وقت تک تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی، لستم علی شیء، تم کسی بنیاد پر نہیں کھڑے ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور تم پر جو کچھ اب نازل کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو ٹھیک ٹھیک نہ اپنا لو۔ یہاں پر ایک مرتبہ تقیمو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اقامت سے نکلا ہے، لفظی معنی اس کے کھڑا کرنے کے ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے ضروری آداب و شرائط کے ساتھ اور اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ خود بھی عمل کرنا اور دوسروں سے بھی عمل کرانے کی کوشش کرنا، یہ معنی ہوتا ہے اقامت کے، جیسے کہ پہلے بھی اس کی تشریح کی جا چکی۔ تو جب تک تورات اور انجیل کو صحیح طریقے سے قائم نہیں کرو گے، صحیح طریقے سے قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ جو اس کے ایمانی حصے ہیں، عقائد کے جو حصے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اور اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے،
تو تم اس کو قائم کرو، یعنی عقیدے وہی رکھو جو تورات نے تمہیں بتائے ہیں، تورات میں آج بھی موجود ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی ہے، تو اسی کو اختیار کرو، اور یہ جو تم نے شرک کے عقائد اختیار رکھے ہیں ان کو چھوڑو۔ دوسرا یہ کہ انجیل کا بھی یہی حال ہے کہ اس میں بھی کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا مذکور نہیں ہے جو عیسائیوں نے بعد میں اختیار کیا، یعنی اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ۔ یہ بیٹے کا لفظ تو استعمال بے شک ہوا ہے، لیکن وہ بیٹا کا لفظ تورات میں بھی بنی اسرائیل کے لیے بھی آیا ہے، اور کئی اور دوسرے پیغمبروں کے لیے بھی آیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ باری تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو ایک مجسم ہو کر آ گئی ہے، لہٰذا اس میں عقیدے بھی اس میں بھی صحیح ہے، تو اس کو صحیح طریقے سے قائم کرو۔ انہی دونوں کتابوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت بھی موجود ہے، اور آج بھی موجود ہے۔ تو اس کو قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور پھر جہاں تک احکام کا تعلق ہے تو وہ ما انزل الیکم من ربکم، جو اب نازل کیا گیا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، مراد قرآن کریم پر بھی ایمان لاؤ، اور قرآن کریم کی تعلیمات پر پوری طریقے سے عمل کرو، اس کو قائم کرو، اس وقت تک تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہو۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ما انزل الیکم من ربکم سے مراد تو وہ قرآن تھا یا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، اور آگے اس کے ساتھ صراحت آ رہی ہے ما انزل الیک من ربک، الیک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، اسی کا ذکر یہاں پر بھی وما انزل الیکم من ربکم۔ تو اس سے بظاہر مراد قرآن کریم ہے، لیکن اگر صرف قرآن کریم مراد ہوتا تو جس طرح تورات کا نام لے دیا گیا تھا، انجیل کا نام لے دیا گیا تھا، اسی طریقے سے قرآن کا بھی نام لے دیا تھا، حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل بالقرآن یا بالفرقان۔ قرآن کریم کا دوسرا نام سورہ آل عمران میں فرقان بھی ہے، لیکن قرآن کا نام لینے کے بجائے یہاں پر اتنا لمبا چوڑا لفظ استعمال کیا، وما انزل الیکم من ربکم۔ آگے بھی ما انزل الیک من ربک، وہاں بھی قرآن نے کہا، بلکہ یہ کہا جو کچھ اتارا گیا ہے آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ اس سے اشارہ بظاہر یہ ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی نازل ہوتی تھی، چاہے وہ قرآن کریم کا حصہ ہونے کی حیثیت سے ہو یا احکام کے نزول کے اعتبار سے ہو، جس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم کی، اور وحی غیر مطلوع وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام عطا فرمائے گئے، اور ان احکام کو آپ نے اپنے الفاظ میں صحابہ کرام تک پہنچایا، وہ ایسی وحی ہے کہ جو قرآن کی طرح اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہے وہ بھی وحی، اور وہ احکام کی صورت میں موجود۔ قرآن کریم میں خود فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی خواہشات کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ بھی آپ فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے، یہ وحی غیر مطلوع۔ تو بظاہر قرآن کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے وما انزل الیکم من ربکم جو فرمایا گیا، اور آگے ما انزل الیک من ربک جو فرمایا گیا، تو اس میں وحی کی دونوں قسمیں داخل ہیں، قرآن کریم بھی اور رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات بھی جو وحی غیر مطلوب کے طور پر آپ پر نازل فرمائی گئیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بات صرف قرآن پر ایمان لانے پر ختم نہیں ہوتی،
یعنی اس پر انسان جو ہے اس سے جو کچھ مطلوب ہے وہ صرف قرآن کریم پر ایمان لانے سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اور آپ کے لائے ہوئے دین کی تمام وہ تفصیلات جو آپ نے بیان فرمائیں ان سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ اے رسول جو وحی تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، یعنی بجائے اس کے کہ اس سے یہ لوگ ہدایت حاصل کرتے، یہ ان کے کفر میں اور سرکشی میں اضافہ کرے گی۔ کیا مطلب؟ ایک تو معنی بالکل ظاہر ہے کہ پہلے اگر 10 آیتیں نازل ہوئی تھیں، انہوں نے 10 آیتوں کا انکار کیا تھا، اب اور 5 آ گئیں تو اب ان کا بھی انکار کیا، تو جن چیزوں کو انکار کیا ان کی تعداد 15 ہو گئی، تو کفر میں اضافہ ہو رہا ہے اور سرکشی میں بھی اضافہ، کہ بجائے اس کے کہ قرآن کریم کی معزت کو اور اس کی نصیحت کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے، جو قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اسی کے تناسب سے ان کی سرکشی بھی بڑھ رہی ہے اور وہ اس کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ لگے رہیں گے۔ لَيَزِيدَنَّ، قرآن کریم نے بڑی تاکید سے فرمایا ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ ان کے دل میں اور زیادہ سرکشی اور کفر پیدا کریں گی۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، لہذا اب تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت، تو افسوس نہ کرنا ان کافر لوگوں کے اوپر۔ افسوس نہ کرنا اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بکثرت اس سے صدمہ ہوتا تھا کہ آپ نے جس سلامتی کا پیغام ان کو دیا ہے یہ لوگ اس کے مخالف کام کر رہے ہیں، تو آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کے اوپر افسوس نہ کریں۔ اب آگے ایک آیت جو آ رہی ہے یہ وہی آیت ہے جو پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں، اور الفاظ بھی قریب قریب یکساں ہیں۔ وہ یہ کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے، والصابئون اور صابی لوگ جو ستارہ پرست کہلاتے تھے، والنصارى اور نصرانی لوگ، ان میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے گا، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ میں بھی گزری ہے، اور وہاں پر ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہاں پر جو فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اس پر 2 چیزوں پر متفرق کیا گیا ہے اس کو، ایک یہ کہ وہ ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور دوسرا یہ کہ عمل صالح کریں۔ اس آیت میں چونکہ یہ مقصود نہیں ہے کہ ایمان کی ساری تفصیلات بیان کی جائیں، ایمان کا ذکر یہاں پر بطور حوالے کے آیا ہے، لہذا اس میں ضروری نہیں ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان سب کی فہرست یہاں پر دی جاتی، وہ دوسری جگہ پر دی گئی ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، تو یہاں ساری تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک حوالے کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا صراحتاً ذکر نہیں ہے۔ یہی سورہ بقرہ کی اس آیت میں تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں، اور یہی یہاں پر بھی ہے۔ وہاں ہم نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ اس کی وجہ سے یہ گمراہی کا نظریہ پھیلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا معاذ اللہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں صرف کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے،
اور اس کی بنا پر بعض اوقات اور آگے بڑھ کر وہ توحید ادیان کی بات کرتے ہیں کہ سارے ادیان برحق ہیں، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا صابی ہو، ستارہ پرست ہو یا بت پرست ہو، تو اس میں وہ سب نجات پائیں گے۔ صرف دو شرطیں ہیں کہ ایمان لائیں اور اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ معاذ اللہ اگر وہ ایمان نہ لائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تب بھی ان کو نجات حاصل ہوگی۔ اب یہ اتنی بدیع البطلان بات ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا اس آیت سے بالکل پہلے جو آیت تھی اس میں کیا فرمایا تھا؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پھر ما انزل الیکم من ربکم کو آگے مزید واضح فرما دیا، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی وحی کو معتبر مان کر اور یہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی ضد کی وجہ سے یہ آیتیں جو نازل ہو رہی ہیں اور جو وحی آپ پر نازل ہو رہی ہے، اس کے سبب سے ان کے کفر اور طغیان میں اضافہ ہوگا۔ صراحت کر دی کہ اگر اس وحی پر ایمان نہ لائے تو کافر ہوں گے، صاف صاف۔ اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر نازل ایمان لائے بغیر تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی، اور اگر نہیں لاؤ گے تو طغیان اور کفر کے مرتکب ہوگے، اور فوراً یہ کہا جائے کہ نہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، اعوذ باللہ۔ تو کوئی تک نہیں ہے اس بات کا کہ اس کو یہاں پر اس بات پر محمول کیا جائے۔ اس سے اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ پہلی آیت کے تائید میں ہے، کیا کہ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے تھے، لیکن ان کا معاملہ یہ رہا کہ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا، تو فریقاً کذبوا، تو انبیاء میں سے ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلایا، اور فریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو قتل ہی کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بھری پڑی ہے انبیاء کرام کے قتل کے واقعات سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت متعدد انبیاء کرام کا نام خود بائبل کے اندر موجود ہے۔ بائبل میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جبل قاسیون جو دمشق کے کنارے جو بڑا شہر ہے، اس قاسیون کو قیشون کے نام سے ذکر کیا گیا ہے تب بائبل میں، اور اس میں آیا کہ اس میں کئی سو انبیاء اس جگہ پر قتل کیے گئے ہیں۔ تو یہ اب یہاں پر یہ فرمایا کہ ہر رسول پر ایمان لانا ان کی ذمہ داری تھی، حالانکہ پچھلی آیت میں تو یہ تھا نا آمنوا باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخر، کسی رسول کا ذکر نہیں تھا، لیکن یہاں یہ فرمایا کہ ہر رسول پر ان کا ایمان لانا ضروری تھا۔ تو عجیب بات ہے کہ سارے انبیاء جو پیچھے گزرے اور جو اب موجود نہیں ہیں، ان کے تعلیمات بھی موجود نہیں ہیں، ان پر ایمان لانا تو ضروری ہو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہ ہو۔ تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقاً کذبوا فریقاً یقتلون وحسبوا الا تکون فتنۃ، انہوں نے دل میں یہ گمان کر لیا کہ ان کو اس انکار سے کوئی آزمائش ان کے لیے کھڑی نہیں ہوگی، یعنی کوئی پکڑ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نتیجہ یہ کہ وہ اندھے بہرے بن گئے، فعموا وصموا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ جب بعد میں توبہ کی اپنے ان کفری عقائد سے اور انبیاء کرام کے قتل سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول بھی کر لی، لیکن توبہ کرنے کے بعد بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ قبول ہونے کے بعد بھی ان لوگوں نے رویہ وہی جاری رکھا، عموا وصموا، پھر اندھے بہرے بن گئے۔ کثیر منہم، ان میں سے بہت سے لوگ، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، لہذا یہ
دھوکہ اگر دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو تو در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینے کے مرادف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دھوکے میں نہیں آئے گا، اور جو ان کا انجام ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا.